يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بیان فرما دیے. زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو. یہاں تک کہ لباس جو ہے، لباس، اس کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ لباس کے مقاصد کیا ہیں. لباس کے مقاصد کیا ہیں؟ تو آج کا میرا موضوع لباس کے اسلام میں مقاصد کیا ہے. اس آیت میں رب العالمین نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد. اس میں اشارہ کر دیا یہ آنے والا جو حکم ہے لباس کا، اس کا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ساری نوع انسانیت کے لیے ہے کہ اس کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی لیے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر لباس کو. اب ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، لباس تو آسمان سے تو نہیں اتارا گیا. نزول کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اوپر سے نیچے اتارنا، جبکہ لباس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس کو آسمان سے نازل کیا. حالانکہ پریکٹیکل دیکھنے میں تو ایسا معلوم نہیں ہوتا. تو تفسیر قرطبی کے اندر اس کی یہ توجیہ بیان کی ہے کیونکہ لباس جن اشیاء سے بنتا ہے ان اشیاء کے پیدا ہونے میں پانی کا بڑا عمل دخل ہے، اور پانی بارش کی صورت میں آتا ہے اور بارش آسمان سے آتی ہے. یہ معنی قد انزلنا علیکم لباسا، جب آسمان سے بارش آئے گی اس سے یہ روئی اگے گی، اس سے دھاگا بنے گا، دھاگے سے کپڑا بنے گا، کپڑا لباس بنے گا. یہ معنی ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے نوع انسانیت ہم نے تمہارے لیے آسمان سے لباس نازل کیا. کیونکہ چاہے کاٹن ہو جو بھی ہو، اس کے لیے کھیتوں کا ہونا ضروری ہے. کھیتوں میں پانی کا ہونا اور پانی کا سبب آسمان سے بصورت بارش کے آتا ہے.
تو یہ مانا ہوا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنو آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا۔ اب لباس کا مقصد کیا ہے؟ یہاں دو مقصد بیان کیے۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، جو تمہاری سطر کو چھپا ہے۔ اس سے معلوم ہوا وہ لباس جو انسان کی سطر کو نہ چھپائے وہ لباس نہیں ہے۔ تو لباس کے نزول کا مین مقصد کیا ہے؟ لباس یواری سوآتکم، تاکہ تمہاری سطر کو چھپایا جا سکے۔ اب سطر کیا ہے جس کا ڈھانپنا لازم ہے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے اس آیت سے معلوم ہوا، یواری سوآتکم سے معلوم ہوا کہ سطر کا ڈھانپنا واجب و لازم ہے۔ یہ کتنی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے، ناک سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے بھی داخل ہے سطر کے اندر، اس کا چھپانا لازم ہے، اس کا چھپانا لازم ہے۔ تو مرد کی سطر ناک سے گھٹنے تک۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں سطر کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل اکٹھے کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، بیچ میں ایک ٹپ ہوتا تھا، کبھی حضور پانی استعمال کرتے تھے، کبھی میں پوے سے پانی لے لیا کرتی تھی، لیکن حضرت عائشہ کی بات سنیے، فرماتی ہے واللہ ما رأيت عورة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے حضور کی سطر نہیں دیکھی، حضور نے میری سطر نہیں دیکھی۔ یہ ہے حیا۔ تو مرد کی جو سطر ہے وہ ناک سے لے کر گھٹنے تک، جس کا ڈھانپنا لازم ہے، جس کا ڈھانپنا لازم ہے۔ اور عورت کی سطر کیا ہے؟ آزاد عورت کی سطر کیا ہے؟ اس کا سارا جسم سطر ہے، مگر اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کے قدمیں، پاؤں، یہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ یہ کون بات بتاتا جاؤ؟ ایک ہوتی ہے سطر، ایک ہے حجاب، ایک ہے سطر، ایک ہے حجاب، دونوں میں فرق ہے۔ سطر کہتے ہیں جس کے کھلا رہنے سے نماز نہ ہو، لہذا اگر ایک خاتون نماز پڑھ رہی ہے، اس کے ہتھیلیاں ننگی ہیں، نماز میں اس کا چہرہ ننگا ہے، اس کے پاؤں ننگے ہیں، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں سطر میں داخل نہیں، یہ کھلی رہے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ حجاب میں داخل ہے، پردے میں داخل ہے۔ تو اسلام نے اس آیت کے اندر لباس کے مقاصد بیان کیے، اس کا مین مقصد کیا ہے؟
انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، تاکہ تم اپنی سطر کو ڈھانپ لو۔ اور یہ حکم صرف مسلمانوں کو نہیں دیا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اس کے اندر تو غیر مسلموں کو بھی چاہیے، انسانیت کے ناطے، حضرت آدم کی اولاد ہونے کے ناطے ان کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آج کل مسلمان اس کا خیال نہیں کرتے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ان سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کا خیال کرنا لازم ہے۔ لباس کا دوسرا مقصد وریشہ، ریشہ کا معنی یہ ہے کہ یہ لباس اتنا پہننا تو لازم ہے، اس کے علاوہ زینت کے لیے، حسن کے لیے لباس پہننا بھی بہت اچھا ہے۔ اتنی ناک سے گھٹنے تک اتنا لباس پہننا تو لازم ہے، لازم۔ اس کے علاوہ لباس کا پہننا جو حسن کی علامت ہے، شریعت اس کا بھی حکم کرتی ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا پھٹے پرانے کپڑے تھے، پھٹے پرانے میلے کپڑے تھے، اور سر کے بالوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی، عجیب کیفیت تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، یار تیرے پاس صابن نہیں ہے، چلو میل کچیل کو کپڑوں سے دور کر لیتے۔ تیرے پاس کچھ تیل نہیں تھا، اپنے بالوں پر تیل لگا لیتا۔ صابن نہیں ہے کپڑے دھونے کے لیے، تیل نہیں ہے سر پہ لگانے کے لیے۔ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو بے شمار اونٹ ہیں، بکری ہیں، فلاں ہے، غلام ہے، میں بہت بڑا نواب آدمی ہوں۔ حضور اے کی گیا پھر یہ کیا؟ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جب کسی کو نعمت دے، اللہ جب کسی کو نعمت دے، اسے چاہیے کہ اس نعمت کا اظہار اپنے لباس کے اعتبار سے بھی کیا کرے۔ اس لیے اسلام ہمیں کوئی رحمانیت نہیں سکھاتا۔ بعض لوگ اپنے بزرگوں کے کمالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہمارے بزرگ ایسے تھے، گندے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، مٹی پڑی ہوئی لیکن پہنچی ہوئی سرکار۔ اب ہے بھائیوں، یہ بیوقوف آدمی ہو سکتا ہے، پہنچی ہوئی سرکار نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، من کان لہ شعر، خدا کی قسم نبوت کے الفاظ، کیا خوبصورت الفاظ، من کان لہ شعر، آپ نے فرمایا جس کے بال ہو فلیکرم، اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کا اکرام کرے، بالوں کا اکرام کیا، اس کو تیل لگائے، کنگھی کرے۔ اس لیے جب اللہ نے کسی کو لباس کی نعمت دے رکھی ہے اس کا اظہار کرے، کیونکہ لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم، پہلا تو واجب ہے سطر کا چھپانا، وریشہ لباس کا دوسرا مقصد یہ ہے زینت اختیار کرنا، زینت اختیار کرنا، یہ لباس کے اندر شامل ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، حضور کا ایک جبہ تھا، جب حضور جمعہ پڑھا کے آتے تھے میں اس کو طے کر لیا کرتی تھی
پھر اگلے جمعے کے لیے پھر نکال کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتی تھی۔ جمعے والے دن اچھے کپڑے پہن کے آنا۔ اب تو ماشاءاللہ لوگوں میں شدھ بدھ آ گئی ہے۔ کوئی زمانہ تھا، اللہ معاف فرمائے، لوگ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے مسجد میں پھٹے پرانے وضو کر کے آ جاتے تھے، عجیب سمل آتی تھی، اور جب اللہ معاف فرمائے غلط محافل میں جایا کرتے تھے نہا کے خوشبو لگا کر اعلیٰ لباس پہن کے جایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جب وہ حدیث کا سبق پڑھانے آتے تھے، وہ ہوتا ہے امام مالک بہت بڑے تاجر تھے، تو نیا لباس پہن کر، اعلیٰ قسم کا لباس پہن کر، سب سے اعلیٰ خوشبو لگا کر حدیث پڑھانے آتے تھے۔ اگلے دن وہ لباس صدقہ کر کے نیا لباس پہن کر، نیا اگلے دن اعلیٰ قسم کی خوشبو لگا کر، اس سے اگلے دن وہ لباس صدقہ کر کے نیا لباس پہن کر، کسی نے امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے کہا، حضرت یہ کہیں اسراف تو نہیں؟ اسراف تو نہیں؟ امام مالک نے کمال کا جواب دیا کہ اللہ کے بندے، دنیا والے دنیا کی محافل کے لیے جاتے ہیں تو اعلیٰ لباس پہن کے جاتے ہیں، میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھانے جا رہا ہوں، میں تو اس کا زیادہ رکھتا۔ تو لباس کا دوسرا مقصد وریشہ، زینت، لیکن زینت ہو، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ماشاءاللہ یہاں ایک نمازیوں کی ٹیم ہے، الحمدللہ جمعے کے بعد مجھے وہاں ملتی ہے، میں ان کا لباس دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ یہ کتنا اچھا اہتمام کر کے آتے ہیں، جمعے کا کتنا اہتمام کر کے آتے ہیں۔ تو لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وریشہ، زینت کو اختیار کرنا، زینت کو اختیار کرنا، اچھا لباس پہننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی منکم الجمعۃ، تم میں سے کوئی آدمی جب جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، اسے چاہیے کہ فلیغتسل، غسل کر کے آئے، اسے چاہیے کہ اچھے کپڑے پہن کے آئے، اسے چاہیے کہ خوشبو لگا کے آئے۔ لیکن آج اس کا اہتمام ہی نہیں۔ تو دوسرا مقصد لباس کا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اور ایک لباس ہے، یہ ہے ظاہری لباس، یہ ہے ظاہری لباس۔ اللہ تیری تعبیر پہ قربان جاؤ، ساتھ ہی کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، یہ ظاہری لباس ہے، جبہ پہن لیا، یہ بھی بڑا اچھا ہے، اچھے کپڑے پہن لیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، ایک تقوی کا لباس، اس کو بھی اپنایا کرو۔ تقوی کا لباس کیا چیز ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ کیا ہے؟ لباس التقویٰ یہ ہے، دیکھنا کسی کو دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، گالی نہ دینا، غیبت نہ کرنا، تانا نہ دینا، تانا نہ دینا، حسد نہ کرنا، بغض نہ کرنا، یہ ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ۔ اور یہ آگے قربان جو ہے خالق کائنات پر، کذالک خیر،
ایک وہ لباس ایک ایسی جو ظاہری ہے، ایک باطنی لباس ہے، لباس تقویٰ۔ اللہ نے کیا کہا؟ ذالک خیر، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ آج ہم ظاہری لباس کا اہتمام کرتے ہیں، ایک باطنی لباس بھی ہے، وہ لباس التقویٰ، وہ لباس التقویٰ، یعنی ہمارا دل تکبر سے پاک ہو، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ کیا نماز پہ پڑھ کے جاتے ہیں، خوشبو بھی لگا کے آتے ہیں، اچھا لباس بھی پہن کے آتے ہیں، جب مسجد سے باہر جائیں گے تو سب سے پہلا کام کریں گے کسی مومن کو نہیں، کسی انسان کو بھی دھوکہ نہ دو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ۔ میرے بھائیو، اب لباس تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ لباس تقویٰ کیا ہے اے زید بن علی؟ کہا لباس تقویٰ یہ ہے الدرع والمرفق، زرہ ہونا جو مجاہد کے پاس ہوتی ہے، اور خول ہونا جو مجاہد اپنے سر پہ پہنتا ہے اللہ کے راستے میں کافر کے مقابلے میں، کأنہ بنیان مرصوص بن کے جاتا ہے۔ یہ ہے لباس التقویٰ۔ یہ تشریح کر رہے ہیں اس آیت کی حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری قول، حضرت عروہ بن زبیر سے کسی نے پوچھا، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے عروہ ابن زبیر، لباس تقویٰ کیا چیز ہے؟ کہا ہوا خشیۃ للہ، اللہ کا خوف آ جانا، اللہ کا خوف آ جانا، یہ لباس تقویٰ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں وہ لباس التقویٰ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھا دو۔ دنیا کا اگر نظام ٹھیک کرنا ہو، دنیا کا نظام ٹھیک کرنا ہو، اس کا ایک طریقہ ہے، جیسے مردی حکمران آ جاؤ، رب کعبہ کی قسم معاشرہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ کب ہوگا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، جب تک نہیں ہم اپنائیں گے، اپنے دل میں اللہ کا خوف لے کے آئیں۔ اب دیکھیں، اگر لباس التقویٰ کو اپنانا شروع کر دیں تو مولانا میرے بھائیوں، پاکستان سے 80% جو بوجھ ہے، 80% جو بوجھ ہے جو حکومت وقت ادا کرتی ہے، لباس التقویٰ کے اپنانے سے وہ بوجھ ختم ہو جائے گا۔ جب مجھے پتا ہے رات کے 2 بجے ہو یا دن کے 2 بجے ہو، اشارہ توڑنا غلط ہے۔ وہ لباس التقویٰ، جب مجھے پتا ہو کسی کو دھوکہ دینا حرام ہے، وہ لباس التقویٰ۔ یہ اداروں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک کام امت پہ لے آؤ۔ میں ابھی ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا، وہ دن کب آئے گا اس ملک میں جب آدمی اپنا حق لینے کے لیے کسی کے در پہ نہ جائے، انصاف اس کے در پہ آ جائے۔ اے اللہ، کون سا
دن ہوگا جس دن ریڑھی لگانے والے کو بھی انصاف اس کی چوکھٹ پہ مل جائے گا. یہ کب ملے گا؟ وہ لباس التقویٰ کے اپنانے سے. اللہ کا خوف آ جائے. میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے تقریباً ہر فرد کے عمل سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت نے نہیں آنا. ہمارے معاشرے کے اکثر افراد کے عمل سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت نے نہیں آنا. اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم ایسے نہ کرتے جیسے کر رہے ہیں. ہر آدمی، میں یہاں ممبر میں بیٹھ کر میرا یہ نظریہ ہے کہ بس یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، مجھے آپ کی فکر ہی نہیں ہے. کبھی معاشرہ صحیح ہو سکتا. ابراہیم بن ادہم نشے میں تھے، شراب پی ہوئی تھی بادشاہ میں. تو ایک آدمی، ایک اللہ والے کا گزر ہوا، دستک دی، محل کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے لوڈی آئی، خادمہ. پوچھا یہ کسی آزاد کا گھر ہے یا غلام کا ہے؟ کسی آزاد کا گھر ہے یا غلام کا ہے؟ لوڈی نے کہا یہ آزاد کا گھر ہے، غلام کا نہیں ہے. اس اللہ کے ولی نے کیا جواب دیا؟ کہاں معلوم یہی ہوتا ہے، یہ آزاد کا گھر ہے. اگر غلام کا ہوتا ایسے نہ کرتا جیسے کر رہا ہے. بس یہ کہہ کے چلا گیا وہ اللہ کا. ابراہیم بن ادہم نشے میں تھوڑی سی ہوش آئی. کہا کون آیا تھا؟ ایک شخص آیا تھا. میں کیا کہہ رہا تھا؟ کہا اس نے مجھ سے پوچھا یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا ہے؟ میں نے کہا آزاد کا ہے. کہا اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ہاں لگتا بھی ایسے ہے کہ آزاد کا ہے. اگر غلام کا ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے ایک دم. میرے بھائیوں، زندگی تبدیل کرنے کے لیے میرے ایک دوست ہے، میرا 20 سال سے ان کا تعلق، مشہور شخصیت، نماز کا اشارہ قریب نہیں آتا تھا. بڑا ماحول ہی اور تھا، وہ کسی اور دنیا میں تھے. تو ایک دفعہ میں گیا تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے. میں کہ یہ وہ قرآن؟ میں کہ خیر ہے. کہتے مفتی صاحب رات کو میں کوئی اور سو رہا تھا تو ایک شخص نے، کوئی نعمان صاحب ہیں کوئی ادھر کے کراچی کو پتہ ہے، ان کا میں ترجمہ سن رہا تھا تو ایک آیت کا انہوں نے ترجمہ کیا. اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے ایک دن میرے پاس آنا ہے. کہتا بس یہ جملہ تھا میری زندگی تبدیل، ایک جملے نے. اب انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر 8 دفعہ مکمل پڑھ لی، 8 دفعہ. اس کے بعد نماز بھی، تہجد بھی پڑھا دی. تو ابراہیم بن ادہم بھاگے گئے. کدھر گئے؟ ادھر گئے. توبہ کی، اس اللہ کے ولی کے ہاتھ میں توبہ کی، زندگی تبدیل ہو گئی. میرے بھائیوں، آپ کے فرض ہے، آپ کے ذمہ، میرے ذمہ فرض ہے ہم اپنی اصلاح کریں. یہ میں بھی یہ سوچوں، آپ بھی یہ سوچیں
یہ معاشرے میں جو نقص آ رہا ہے اس کی وجہ میرے اعمال ہے. اور جب تک لباس التقویٰ نہیں اپنائیں گے، لباس التقویٰ کی عجیب تفسیر کی عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے. یہ جو میرا بھائی دودھ والا دودھ میں پانی ڈالتا ہے، آیا وہ لباس التقویٰ اپناتا؟ کبھی یہ کرتا نہ کرتا. میرا بھائی سیٹ پہ بیٹھ کر رشوت لیتا ہے، اگر لباس التقویٰ اپنایا ہوتا کبھی یہ کرتا نہ کرتا. ہم کسی کے پیسے کھا جاتے ہیں، اگر لباس التقویٰ ہم نے اپنایا ہوتا رب کعبہ کی قسم ہم ایسے نہ کرتے.